وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه فلهذا قال تعالى إنكم إذا مثلهم أي في المآثم. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات گرامی میں ارشاد فرمایا ہے کہ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اللہ نے قرآن میں یہ حکم نازل فرما چکے کہ اگر تم سنو کہ اللہ کے قرآن سے کوئی کفر کر رہا ہے یا استہزاء کر رہا ہے یا اللہ کے قرآن پاک کی تنقیص کر رہا ہے تو تمام مسلمانوں کے لیے یہ لازم ہے کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھے. فلا تقعدوا معهم، جب تک کہ وہ اس بات کو نہ چھوڑیں حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، اس وقت تک ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ ناجائز. اگر تم اللہ کے قرآن کے یہ حکم سننے کے بعد ایسے لوگوں کے ساتھ پھر بھی بیٹھے، اور بیٹھنے کا معنی تو یہی ہوتا ہے نا کہ آدمی راضی ہے تبھی تو ان کے ساتھ بیٹھا ہے، تو پھر گویا انکم اذا مثلہم، پھر تم بھی گناہ میں انہی کی طرح ہو جاؤ. تو اب سمجھیں علماء نے فرمایا ہے کہ اگر خدا نہ کرے کوئی اللہ کے قرآن کی توہین کر رہا ہے صراحتاً، یا اللہ کے قرآن کی توہین صراحتاً تو نہیں کر رہا لیکن کنایتاً، اور اللہ کے قرآن کے احکام سے استہزاء کر رہا ہے، اگر کوئی بندہ اس پہ راضی ہے کہ کہتے ہیں ہاں جی بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو یہ تو کافر ہے، اس کے کفر میں تو کوئی شک نہیں. اگر اس مجلس میں بیٹھنے پر وہ راضی ہے، اپنے دل سے راضی ہے، خوش ہے اور مزے لے کے ان کی باتیں سن رہا ہے، تو یہ بھی کافر ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایسی مجلس میں بیٹھا ہے لیکن دل سے راضی نہیں، یعنی ان کی اس بات کو برا تو سمجھ رہا ہے کہ بھی اچھی بات نہیں کر رہے، لیکن خاموش ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کافر تو نہیں ہے لیکن فاسق، کہ یہ بھی اللہ کے حدود سے نکل رہا ہے. یہ دو مسئلے ہو گئے. تیسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو حبر المفسرین ہیں اور قرآن کے سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم علمہ التأویل، کہ یا اللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم نصیب فرما. اتنے بڑے شان والے صحابی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کل مبتدع، ہر بدعت کرنے والا، ہر دین میں نئی احداث مسائل پیدا کرنے والا، فرماتے ہیں وہ بھی اسی قرآن کی آیت میں شامل ہے. لہذا مطلب کیا ہوا کہ ان کی مجلس میں بھی بیٹھنا حرام.
انہوں نے فرمایا کیونکہ جو بندہ بدعات کرتا ہے یا دین میں نئی نئی باتیں نکالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ قرآن تو کہہ چکا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو اب جب اس نے دین میں ایک نئی بات نکالی ہے دلیل ہے کہ دین مکمل نہیں ہے، کیونکہ اگر دین مکمل ہے تو پھر نئے نئے طریقے نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہر وہ آدمی جو نئی بدعتیں ایجاد کرتا ہے وہ بھی اللہ کے اس قرآن کی آیت میں شامل ہے۔ ان کے ساتھ بھی بیٹھنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان سے راضی ہونا جو ہے وہ بھی برابر کے گناہ میں شریک ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بار کی۔ اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے قرآن کی تحریف معنوی کی ہے، کیا معنی؟ یعنی بظاہر قرآن تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں قرآن ہے، لیکن اس کے معنی کو ایسا بدل دیتے ہیں کہ جو معنی حضور سرکار دو عالم سے ثابت نہیں ہے، تو یہ قرآن کی تحریف کرنے والے جو ہیں یہ بھی قرآن کے منکر ہیں اور قرآن سے استہزاء کرنے والے ہیں، ان کی صحبت میں بھی بیٹھنا حرام ہے۔ اور اسی طرح فقہائے امت نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عالم ہے، مولوی ہے اور وہ قرآن کا درس دیتا ہے لیکن قرآن کا ترجمہ اس طریقے پہ نہیں کرتا جو صحابہ نے کیا ہے، اس طریقے پہ نہیں کرتا جو سلف صالحین سے ثابت ہے، بلکہ اپنی تفسیر بالرائے کرتا ہے اور اپنی عقل سے نئے نئے مسائل نکالتا ہے جو سلف صالحین کے مخالف ہے، تو انہوں نے فرمایا وہ بھی قرآن کا منکر ہے، اور ایسے لوگوں کے درس میں بیٹھنا یا ان کی کتابیں پڑھنا جو ہے وہ بھی شریعت میں حرام ہے، ورنہ تم بھی اسی طرح کے برابر گناہگار ہو جاؤ گے جس طرح کے ان کا گناہ ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اللہ نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنایا ہے خیر امت، کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو امت کا یہ وظیفہ ہے کہ بھلائی کے کام کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور اس سے بڑی کوئی برائی ہے کہ ایک آدمی قرآن سے مذاق کر رہا ہے۔ اچھا، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بات ایسے انداز میں کہتے ہیں کہ بظاہر آدمی کو یہ نہیں لگتا کہ وہ کوئی استہزاء کر رہے ہیں، لیکن ہوتا وہ بھی قرآن سے انکار ہے۔ کیا مانا؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ پر ہمارا ایمان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، آخرت پر اور قرآن پر ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن پاک میں جو سزائیں ہیں نا کہ چور کا ہاتھ کاٹ لو اور زانی کو سنسار کر دو، اور کوئی تہمت لگائے تو اس کو 80 کوڑا مار دو، اور شراب پیے تو اس کو 80 کوڑا مار دو، یہ سزائیں تو اس دور میں تھیں جب لوگ جاہل تھے، علم نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی، وحشی لوگ تھے، جنگلی لوگ تھے، پہاڑی لوگ تھے، ان کو قابو کرنے کے لیے سخت سزاؤں کی ضرورت تھی۔ اب تو لوگ بڑے متمدن ہیں، اب ایسی سزائیں جو ہیں جاری نہیں ہو سکتی، یہ وقت کی بات ہے۔ تو دراصل یہ بھی قرآن کا انکار ہے، یہ بھی قرآن کا انکار ہے۔ سارے قرآن کا انکار کرو تو برابر ہے، اللہ کے قرآن کی ایک آیت کا انکار کرو تو برابر ہے، جیسے 1,24,000 پیغمبر کا انکار کرو تو برابر ہے، اللہ کے ایک نبی کا انکار کرو تو برابر ہے۔ یعنی اگر آج کوئی یہ کہے کہ جی میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو جی نہیں مانتا، جی ہمارا ان کی شریعت سے کیا تعلق ہے، تو یہ بھی کافر ہے، کیونکہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تفریق نہیں کریں گے، ہم تمام انبیاء پر ایمان لائیں گے، لیکن تفصیلاً شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پابند ہوں گے۔ تو اس لیے یہ بھی سمجھا کریں، جیسے بہت لوگ کہہ دیتے ہیں جی قرآن پاک بڑی اعلیٰ کتاب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اقتصادی معاملات پر قرآن نے روشنی نہیں ڈالی، کیونکہ آج دنیا میں جدید طریقے آ گئے کاروبار کرنے کے اور قرآن ہماری راہبری نہیں کرتا ہے۔
تو لہذا ہم کیا کریں؟ تو یہ بھی اللہ کے قرآن سے کفر ہے۔ قرآن نے ایک بنیادی اصول بیان کر دیے، ان کی تفصیل بیان فرما دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر حضور پاک کے فرمان کی تفسیر فرمائی اصحاب رسول پاک نے، اور پھر ان سے مسائل کا استنباط کیا مجتہدین علیہم الرحمہ نے۔ تو اس لیے اللہ کے قرآن کا انکار یا اللہ کے قرآن کا استہزاء یا اللہ کے قرآن کی تحریف یا اللہ کے قرآن کی تعریف لفظی یا تعریف معنوی یا اللہ کے قرآن کے بعض احکامات کو نہ ماننا، یہ سب اسی میں شامل ہیں، اور اسی طرح اہل بدعت بھی اسی میں شامل ہیں۔ لہذا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین، کہ جو بندہ کسی بدعتی کی عزت کرتا ہے گویا وہ محمد مدنی کے دین کو گرانے والا ہے، کیونکہ جب بدعتی کی عزت کرو گے تو اصل دین والوں کی عزت تو نہیں رہے گی نا۔ جب لوگ بدعت والوں کی عزت کریں گے، بدعت والوں کو امام بنائیں گے، بدعت والوں کو اپنا مرشد اور شیخ بنائیں گے، بدعت والوں کو تکریم اور عزت دیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین اسلام کی عمارت جو ہے وہ منہدم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و اچھا، اور اسی سے یہ بھی حکم لیا فقہا نے کہ اگر 4 آدمی شراب پیتے ہیں تم نہیں پیتے، ان کے ساتھ بیٹھے ہو تو تم بھی مجرم ہو برابر ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا کہ 4 آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہیں اور تم ان کے ساتھ مجلس میں راضی ہو جاتے، میں گناہ تو نہیں کرتا، ویسے میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں دوستو، میں تم سے علیحدہ تو نہیں، تو یہ بھی برابر کا مجرم ہے، کیونکہ گناہ میں شرکت کرنا، گناہ میں راضی ہونا، گناہ میں ساتھ دینا جو ہے یہ بھی اسی طرح کا گناہگار ہے، چونکہ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا وَتَعَاوَنُوا فِي الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھے اور نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن گناہ کے کاموں میں اور ظلم کے کاموں میں اعانت نہ کرو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو قرآن پاک سے استہزاء، جیسے منافقوں کی عادت تھی گھر بیٹھ کے استہزاء کرتے تھے، تو اللہ نے حکم دیا اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو پھر تم بھی تو ان جیسے ہو۔ کما جاء فی الحدیث من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہا الخمر والذی اہیل علیہ فی ہذہ الآیۃ من النہی فی ذلک هو قوله تبارک و تعالی فی سورۃ الانعام وہی مکیہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسے حدیث مبارک میں ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، ایسی مجلس میں، ایسے دسترخوان پہ بھی نہ بیٹھے جس پہ شراب کا دور چلتے ہوں، یعنی تم نہیں پیتے ہو لیکن ان کی دعوت میں بیٹھے ہو تو تم بھی برابر کے مجرم۔ اس لیے حکم ہے کہ اگر کوئی ایسی دعوت ہو جہاں شراب چل رہی ہے، رقص ہے، سرود ہے، غنا ہے، لہو ہے، ایسی دعوتوں میں شرکت کرنا جو ہے وہ حرام ہے اور گناہ ہے، اور خاص طور پہ اہل علم کے لیے، کیونکہ اہل علم جو ہے وہ مقتدا ہوتے ہیں، ان کو لوگ دیکھ کے ان کی اقتدا کرتے ہیں۔ تو لہذا آپ نے کہا ٹھیک ہے جی میں نے تو شراب نہیں پی، لیکن جن کی مجلس میں بیٹھے انہوں نے تو پی ہے، میں تو جی شادی میں شریک ہوا تھا لیکن میں گانے والے طرف نہیں گیا، لیکن شادی میں تو گانا تھا نا، اگر شادی میں رقص تھا، گانا تھا، محرمات تھے، تو ایسی شادی میں شرکت کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ جب تم شرکت کر رہے ہو تو ان کی تائید کر رہے ہو، ان کی رونق کو بڑھا رہے ہو، تو کافروں کی رونق بڑھانا جو ہے وہ بھی تو کفر ہے، فاسقوں کی رونق بڑھانا جو ہے وہ بھی تو فسق ہے، گناہ گاروں کی رونق بڑھانا جو ہے وہ بھی تو گناہ ہے، جیسے نیکی میں عزت بڑھانے سے ہوتی ہے۔ ایک صحابی تھے میرے آقا انعامدار کے صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ آنکھوں سے نابینا تھے، تو جنگ میں جانے کے لیے جب صحابہ تیار ہوئے قادسیہ کی جنگ میں، تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے بھی ساتھ جنگ میں لے جاؤ،
صحابہ نے کہا، امیر المومنین نے کہا کہ اللہ کے بندے عبداللہ ابن ام مکتوم، تم نابینا ہو، معذور ہو، دیکھ نہیں سکتے ہو، تمہیں جو ہم جنگ میں لے جائیں تو جنگ میں تو لڑائی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا انی احب ان اکسر سواد المسلمین، انہوں نے کہا امیر المومنین اور کچھ نہیں ہوگا تو میں مسلمانوں کے عدد کو تو بڑھاؤں گا، دور سے ایک بندہ زیادہ تو نظر آئے گا نا۔ چلو ٹھیک ہے، میں لڑ نہیں سکتا، میں جنگ نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم میری وجہ سے مسلمانوں کی تعداد تو زیادہ نظر آئے گی نا، ایک بندہ بڑھ جائے گا۔ اور دوسرا میں کچھ نہیں کر سکوں گا، سامان کے ساتھ بیٹھا رہوں گا۔ لیکن خدا کی شان دیکھیں کہ اس جنگ میں اسلام کا پرچم اٹھانے والا وہی نابینا تھا، یعنی اتنا ان کا جذبہ جہاد تھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو اس لیے جب تم اگر نماز میں ایک آدمی بڑھے گا تو صف میں زیادہ ہوگا، اگر گناہوں میں ایک آدمی بڑھے گا تو گناہوں کی اکثریت زیادہ ہوگی۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ لوگ یا تو خود گناہ کرنے والے ہیں، اچھا انہوں نے تو باز آنا نہیں، اور جو لوگ ہیں گناہ نہ کرنے والے وہ بھی کہتی ہیں جی برادری ہے، رشتہ داری ہے۔ اب انہوں نے دیکھو ہمیں شادی پہ بلایا ہے، ہمیں پتہ تو ہے کہ شادی میں وہاں گانا ہوگا، وہاں طوائفیں ہوں گی، وہاں رقص ہوگا، وہاں شراب ہوگا، وہاں یہ ہوگا، لیکن جی آخر انسان برادریاں تو نہیں چھوڑ سکتا نا، چلو ہم وہاں نہیں بیٹھیں گے، کھانا وانا کھا کے بس ہم آ جائیں گے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ تو ان کو پھر ہدایت کیسے ملے؟ ہدایت تو تب ملے نا کہ جب ہر بندے میں امر بالمعروف کا جذبہ پیدا ہو، نہی عن المنکر کا جذبہ پیدا ہو۔ اچھا، اور بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی آج شادی ہے، خوشی کا دن ہے، تو مولویوں کو بھی تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، کو تھوڑی بہت رعایت ہونی چاہیے۔ تو رعایت اللہ رسول کے خلاف، یہ عجیب رعایت ہے۔ رعایت تو وہ ہوتی ہے کہ تم مجھ سے مال میں رعایت لو، رعایت وہ ہوتی ہے خدمت میں مجھ سے خدمت لے لو، رعایت یہ ہوتی ہے کہ میں تیرا احترام کروں، تیری مدد کروں، تیری اعانت کروں۔ یہ تو کوئی رعایت نہیں کہ سرکار دو عالم کی مخالفت کروں، اللہ کے پیغمبر کے احکام کی خلاف ورزی کروں، یہ رعایت نہیں ہوتی، بلکہ یہ مداہنت ہے۔ مداہنت کا معنی کہ حق جاننے کے باوجود، برائی دیکھنے کے باوجود نہیں بولتا۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ وہ مولوی یا عالم جو کفر کو اور جو برائی کو دیکھے اور خاموش رہے، فرمایا وہ تو شیطان اخرس، وہ تو گنگا شیطان ہے، وہ تو اس کو تو عالم کہلانے کا کوئی حق ہی نہیں کہ بھئی اس نے ایک برائی کو دیکھا ہے اور نہیں روکتا، خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتا، جیسے کہ حضور پاک نے 3 مراحل بتلا دیے۔ آپ نے فرمایا اذا رأى منکم، اگر تم میں سے کوئی آدمی منکر کو دیکھے فلیغیروا بیدہ، اگر طاقت ہے، قوت ہے تو اس کو منع کر دو کہ خبردار یہ برائی نہیں ہوگی۔ اگر طاقت نہیں فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر روکنے کی طاقت نہیں تو کم از کم زبان سے تو ان کو منع کرے بھی یہ بری بات ہے، بھائی یہ حرام ہے، ناجائز ہے، شریعت کے خلاف۔ فرمایا فإن لم يستطع، اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ بڑے لوگ ہیں، یہ غریب ہے بیچارہ، اس کی بات کون سنے گا؟ فرمایا فبقلبہ، پھر دل میں تو برا سمجھے۔ دل میں برے سمجھنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ساتھ تو بیٹھا رہے اور کہے میں برا سمجھ رہا ہوں۔ دل میں برا سمجھنے کا معنی کا ادنا مرحلہ یہ ہے کہ وہاں سے دور ہو جائے، کیونکہ برا سمجھا تو ہٹ گیا نا، اگر بیٹھا ہے تو پھر تو برا نہیں سمجھا، پھر تو راضی ہے، پھر برا کیا سمجھا ہے اس نے؟ دل میں برے سمجھنے کا معنی یہ ہے، دیکھو نا تم کسی آدمی کو اچھا نہیں سمجھتے تو اس سے علیحدہ ہو جاتے ہو، اچھا بھی اب کیا ملنا ہے، اب اس کے بعد آنا جانا ہمارا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ادنا درجہ ہے، ادنا ذالک اضعف الایمان، کہ بالکل کمزور ترین ایمان والے کی یہ علامت ہے۔ آپ ایمان سے کہیں کہ شادی میں مثلا 2000 آدمی ہیں، اگر 2000 آدمی میں 10 آدمی بھی جرأت کر کے کھڑے ہو جائیں، امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، تو مجال ہے کوئی آدمی ایسی برائی کر سکے؟ اگر بدعات ہو رہی ہیں اور وہاں 2000 کا مجمع ہے، اگر 10 آدمی بھی کھڑے ہو جائیں، یہ بدعت ہے، اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، خبردار، بس وہ کام کرو جو سنت کے مطابق ہو۔ دیکھو مجال ہے، برائی رکتی ہے کہ نہیں رکتی؟ ہر آدمی یہ کہ چھوڑو جی ہم کیوں جھگڑے میں پڑے۔ جب سے یہ معاشرہ بنا ہے
کہ چلو جی ہم تو گناہ نہیں کرتے نا، وہ کرتا ہے تو کرنے دو، یہ بات نہیں۔ حضور نے فرمایا پھر جب اللہ کا عذاب پکڑے گا تو سب کو پکڑ لے گا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اللہ نے فرمایا ڈرو اس دن کے عذاب سے، پھر یہ نہ سمجھو کہ پھر ان خاص ظالموں کو پکڑے گا بلکہ سب کو پکڑ لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو عذاب سے بچائیں اور ہمیں حق کہنے کی توفیق دیں۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ، تو وہ حکم کون سا ہے؟ فرماتی ہیں سورۃ الانعام، چونکہ سورت مکیہ ہے، اس آیت اس میں اللہ نے حکم دیا تھا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ جب تم دیکھو کہ کوئی میرے قرآن کی آیات میں، میرے احکام میں ایسے خوض کر کے ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے، استہزاء کر رہا ہے، ان سے اعراض کرو، دور ہو جاؤ۔ قال مقاتل بن حیان نسخت هذه الآية التي في سورة الأنعام، يعني نسخ قوله إنكم إذا مثلهم لقوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذکرى لعلهم یتقون۔ مقاتل ابن حیان فرماتی ہیں کہ آیت کا اتنا ٹکڑا جو ہے وہ منسوخ ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے پرہیزگاری کرو۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی سزا نہیں دیں گے، لیکن جمہور کہتی ہیں کہ منسوخ نہیں۔ کیوں یہ نہیں ہوتا کہ پوری آیت تو ہو اور ایک ٹکڑا منسوخ ہو جائے۔ وقوله تبارک و تعالی ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، ای کما اشرکوہم فی الکفر کذالک یشارک اللہ بینہم فی الخلود فی نار جہنم ابدا ویجمع بینہم فی دار العقوبۃ والنکال والقیود والاغلال وشراب الحمیم والغسلین للزلال۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہم منافقوں اور کافروں کو جہنم میں بھی اکٹھا کر دیں گے، جیسے یہ کفر میں اکٹھے ہیں، جیسے یہ شرک میں اکٹھے ہیں، اسی طرح ہم ان کو جہنم کے عذاب میں بھی اکٹھا کریں گے۔ اور جہنم کے عذاب اور جہنم کی سزائیں، جہنم کی عقوبت، جہنم کی ذلت اور جہنم کی اللہ معاف کرے وہ بیڑیاں، اغلال یعنی لوہے کی بیڑیاں جن کے ساتھ جہنمیوں کو باندھا جائے گا، اور اس کے بعد گرم پانی، والغسلین اور دھون، زخموں کی دھون کے بچا ہوا پانی، ان کو کوئی ٹھنڈا یا زلال تو نہیں ملے گا، بلکہ ان کو اللہ جیسے دنیا میں کفر میں شریک اسی طرح جہنم میں بھی اکٹھے کر دیں گے۔ بلکہ ایک آیت قرآن پاک میں ہے جس میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ اللہ منافقوں کو جہنم کے نیچے والے حصے میں ڈالیں گے، کیونکہ منافق جو ہے وہ زیادہ نقصان دیتا ہے۔ جو آدمی اندر مل کے رہتا ہے تو وہ کافروں سے، دیکھو نا جی، کافر کھلا دشمن، آدمی کھلے دشمن سے بچ جاتا ہے، لیکن جو آدمی اندر داخل ہو کر نقصان دے، اس لیے اسلام کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں آئی جب تک کہ منافقوں نے کردار ادا نہیں کیا، جب تک اندر والوں نے نقصان نہیں پہنچایا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم جرم کرو گے، اگر تم قرآن کا انکار کرو گے یا انکار کرنے والوں کے ساتھ راضی رہو گے تو پھر تمہیں بھی میں اسی سزا میں شریک کر دوں۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ منافقوں کی حال کیا ہے؟ الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء بمعنى ينتظرون زوال دولتهم
وظہور الکفرۃ علیہم وذہاب ملتہم. اللہ نے فرمایا کہ منافقوں کا یہ حال ہے. الذین یتربصون بکم، وہ تو انتظار میں ہیں کہ کب مسلمانوں پہ کوئی برا وقت آتا ہے، کب مسلمانوں کے کوئی بربادی، ہلاکت اور شکست کا وقت آتا ہے، کب کافروں کو ان پہ غلبہ ملتا ہے. کیونکہ منافق کا تو کام یہ ہے. اصل میں جب اللہ نے بدر میں میرے مدنی سرکار کو عزت دی، غلبہ دیا اور فتح دی اور کفر کا دور ٹوٹ گیا، تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ملنے والے لوگ جو تھے وہ ظاہر اسلام لے آئے کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان، لیکن اندر سے وہی کفر تھا. اندر سے وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو طاقت نہ ملے. کب وقت آئے گا جب مسلمانوں پہ کافر غالب ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا یہ تو تمہاری برائی کی انتظار میں، تمہاری ہلاکت کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمہارے خیر خواہ تو نہیں ہے. وَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ أَيْ نَصْرٌ وَتَأْيِيدٌ وَظَفَرٌ وَغَنِیمَةٌ، اگر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد آ گئی، اللہ نے مدد کر دی، اللہ نے کامیاب کر دیا، مسلمان جنگ جیت گئے، مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، تو یہ منافق بھی آ جاتی ہیں اور کہتے ہیں أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ يترددون الى المؤمنین بهذه المقالة، مومنوں کے پاس آگے کہتی ہے مسلمانوں الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تو تمہارے ساتھی تھے، مہربانی کرو ہمیں بھی غنیمت میں شریک کرو، ہم تو تمہارے بڑے خیر خواہ اور ہر مقام پہ ہم تمہارے ساتھ رہے. اور فرمایا کہ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ أَيْ إِذْدَالَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ كَمَا وَقَعَ يَوْمَ أُحُدٍ فَإِنَّ الرُّسُلَ تُبْتَلَىٰ ثُمَّ يَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ. اور اگر کبھی کافروں کو کوئی کامیابی مل گئی، مسلمانوں کو وقتی طور پہ شکست آ گئی جیسے احد میں ہو گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی اپنے پیارے رسولوں کو بھی آزماتے ہیں، کبھی اپنے پیارے پیغمبروں کو بھی آزماتے ہیں، اپنے مومن بندوں کو بھی آزماتی ہیں، ان کو بھی تکلیف آ جاتی ہے، لیکن کامیابی آخر کار حق والوں کی ہوتی ہے. تو اگر کافروں کو کامیابی دیکھ لی، اگر کافروں کی کامیابی دیکھی تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین ای ساعدناکم فی الباطن وما علوناہم خبالا وتخصیدا حتی انتصرتم علیہم. اب جناب منافقہ کے کافروں کو کہتے ہیں کہ دیکھو کیا ہم نے تمہاری مدد نہیں کی، اندر سے ہم نے چوری چوری مدد کی، ہم نے مسلمانوں کو اندر سے ڈرا ڈرا کے کمزور کر دیا تھا، اس لیے تو تم جیت گئے. تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ہی نے تو ان کو شکست دی ہے، ہم تو ان کو جا کے کہتے تھے کہ بھائی تمہارے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، کافروں کا لشکر بہت زیادہ ہے، تم بڑے کمزور ہو، کیسے مقابلہ کرو گے؟ تو اندر سے تو ہم نے ان کو ہلایا اور ان کو شکست ہو گئی، تو لہذا تم ہماری مدد کرو. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وقال السدی نستحوذ علیکم نغلب علیکم. نستحوذ بنا کما جاء استحوذ علیہم الشیطان، جیسے کہ شیطان کسی پہ غالب آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی غالب تو ہماری وجہ سے تم آئے ہو، ہم نے ان کو اندر سے ایسا کیا. وَهَذَا أَيْضًا تَوَدُّدٌ مِّنْهُمْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانَ يُصَانِعُونَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ لِيَحْزُوا عِندَهُمْ وَيَأْمَنُوا كَيْدَهُمْ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِضُعْفِ إِيمَانِهِمْ وَقِلَّةِ إِيقَانِهِمْ. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کافروں کو یہ باتیں کہنا جو ہے یہ بھی تو دلیل ہے کہ ان کی محبت ان کے ساتھ ہے. اور پھر منافقوں کا تو حال یہ تھا کہ کبھی ان کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ. وجہ کیا ہے کہ ایمان نہیں ہے، وجہ کیا ہے کہ یقین اللہ پر تو نہیں ہے. وہ اپنی طرف سے عقل کرتے ہیں کہ مسلمان جیت گئے تو ہم مسلمانوں کے ساتھ، اور اگر کافر جیت گئے تو ہم کافروں کے ساتھ. لیکن ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا. اللہ فرماتا ہے منافقوں کا حال یہ ہے کہ یہ دونوں کی طرف بھاگتے رہتے ہیں، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف. ایک وقت آ جاتا ہے نہ اپنے اعتبار کرتے ہیں نہ برائے اعتبار کرتے ہیں، دونوں کہتے ہیں بھی تم تو غدار ہو، دھوکے باز ہو، کبھی ادھر ہو کبھی ادھر ہو. تو منافق کا عالم یہی ہوتا ہے
جیسے کہ اردو کا محاورہ ہے نا کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، اس کا حال پھر یہی ہو جاتا ہے، وہ کدھر کا بھی نہیں رہتا، دونوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایمان ہو تو پھر ایمان ہو، یہ نہیں کہ پھر ڈھیلا ویلا ایمان نہ، جیسے بزرگ کہتی ہیں کہ ایمان ہو تو صدیق کا ہو، اس کے مقابلے پہ کفر ہو تو پھر ابو جہل کا ہو۔ یہ کیا کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، کبھی مومن بن گئے، کبھی منافق بن گئے، کبھی کافر بن گئے، جو آدمی آیا جیسے اس نے باتیں شروع کی ادھر مل گئے، یہ کوئی ایمان کی بات نہیں ہوتی۔ ایمان ہو تو پھر سیدنا ابو بکر کا ہو کہ حضور سے بھی نہیں سنا، دشمنوں سے سنا کہ حضور فرماتے ہیں مجھے معراج ہوا ہے، یعنی میرے مدنی پاک کی پاک زبان سے بھی نہیں سنا۔ سے ابھی جال سے سنی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رات میں بیت المقدس گیا ہوں، آسمانوں پہ گیا، سدرۃ المنتہا پہ گیا، اور رات بھی ختم نہیں ہوئی کہ میں مکے میں واپس آ گیا۔ تو کہتے ہیں ابو بکر دیکھو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے، یہ بھلا بات عقل میں آنے والی ہے؟ تو اس نے کہا زیادہ لمبی بات نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بات خود حضور نے فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا صدق رسول، بس ختم۔ انہوں نے کہا اگر آمنہ کے لال نے فرمائی ہے تو سچی بات۔ وہ کہنے لگے اب عجیب بات ہے ابو بکر تم بھی مان گیا؟ اس نے کہا میں جبریل کا آنا جانا مانتا ہوں تو محمد مصطفیٰ کا جانا کیا مشکل؟ میرا جب یہ ایمان ہے کہ جبریل اللہ کا فرشتہ ہے اور وحی لے کے میرے مدنی کی خدمت میں آتا ہے اور پھر آسمانوں میں واپس چلا جاتا ہے، تو ایک جبریل جو ملاک ہے اور خادم ہے محمد الرسول اللہ، اگر اس کا آسمانوں پہ آنا جانے میں کوئی مشکل نہیں تو پھر میرے نبی کے آنے جانے میں کیا مشکل ہے؟ جو اللہ اس کو لے جاتے ہیں وہ میرے نبی کو بھی لے جاتے ہیں، بات ختم ہو۔ اور کفر ہو تو پھر ابو جہل کا کہ مر رہا ہے بدر میں، یعنی یہ عالم ہو گیا کہ پڑا ہوا ہے میدان میں ذلیل ہو کر، کتے کی موت مرا ہوا ہے، زخم ہیں، خون بہ رہا ہے، گردن کٹی ہوئی ہے، باقی رگیں ہیں اور سانس لے رہا ہے۔ اس وقت جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تو اکڑ نہیں گئی، کہتے کیا ہو گیا؟ مر گیا کیا ہو گیا؟ مکہ فتح ہو گیا؟ ابو جہل مر گیا تو کیا ہو گیا؟ یعنی اس وقت بھی کفر نہیں کیا۔ اور جب صحابی نے تلوار نکال کے گردن علیحدہ کرنا چاہیے کہ اس کے بکواس بند ہو جان چھوٹے، تو کہتا ہے یار واہ رائی الغنم، بکریوں کے چرواہے تیری تلوار سے میری گردن نہیں کٹتی، تیری تلوار ٹھیک نہیں، میری تلوار نکال لے اچھی طرح کاٹ۔ یعنی کفر کا اندازہ دیکھو نا۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا جی ہمارا حال جو ہے نا، ہم ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، کہ کعبے شریف میں آئے ملتزم پہ کھڑے ہیں تو یا رب البیت العتیق مہربانی کر، ادھر جائیں گے تو کہیں گے یا معین الدین اجمیری مہربانی۔ یہ ایمان نہیں ہے، سیدھی بات۔ اللہ کے کعبے میں آئے ہیں تو طواف کر رہے ہیں اور مزاروں پہ جائیں تو طواف کر رہے ہیں، یہ ایمان ہے؟ اللہ بھی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اور حضرت علی بھی مشکل کشا ہے، تو پھر یہ کہاں کا ایمان ہے؟ کہاں کا ایمان ہے؟ یہ ہمارا تو ایمان بس ایسا ہے کہ جو ہمیں مل جائے ہم اسی کے ساتھ، کوئی آدمی ہمیں مل جائے حضور کی تعریف کرے ہم کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی آج تو حضور کی سیرت سنی ہے لطف آ گیا۔ دوسرا آدمی مل جائے گرو نانک کی تعریف کرے ہم کہیں گے ہاں بندہ تو وہ بھی اچھا تھا۔ تیسرا آدمی ہمیں مل جائے وہ کہے جناب میرے مندر میں جو دیوی ہے نا اس دیوی سے مراد مانگو تو منٹ نہیں لگتا، کہے گا یار کبھی رات کو مجھے بھی لے جانا، میرے بھی کچھ کام رکے ہوئے ہیں۔ قرآن پڑھے گا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، ہاتھ دیکھنے والا ملے، کہے گا یار میری قسمت کا حال تو بتاؤ۔
یہ ہمارا ایمان ہے. یہ تو بالکل معاملہ جو ہے نا جی کہ لم یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اب اسلام کا نام رہ گیا ہے اور اللہ کا قرآن بس کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سینے سے لگایا، چوما اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا، بس نہ عمل ہے اور نہ وہ ایمان ہے، نہ وہ ایقان ہے، نہ وہ تقدس ہے. یہی وجہ تھی کہ ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس رضی اللہ، اس زمانے میں اس نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر مہربانی کریں، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی. انہوں نے کہا جی وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضور پہلے ہمارے لوگ بیمار ہوتے تھے تو بس فاتحہ پڑھی اور پانی میں دم کیا اور پانی پلایا اور بیمار ٹھیک، اور اب تو سارا ہم فاتحہ 10 دفعہ بھی پڑھتے ہیں تو شفا نہیں ہوتی. وجہ آخر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میرا بھائی اللہ کا قرآن تو وہی ہے لیکن وہ پڑھنے والی زبانیں میں کہاں سے لے آؤں؟ جو زبان ابو بکر کی تھی، عمر، عثمان و علی کی تھی، وہ کہاں سے لے؟ وہ زبان کہاں سے؟ آج اللہ کا کعبہ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، فرمان محمد مصطفیٰ بھی وہی ہے، لیکن ہم وہ نہیں ہیں نا. ہندو کے ساتھ بھی دوستی ہے، ہمارے ایمان میں فرق نہیں آتا. یہودیوں کے ساتھ بھی دوستی ہے، ہمارے ایمان میں فرق نہیں آتا. توحید کے بھی علمبردار ہیں اور بدعت والوں کے ساتھ بھی جلوس میں اور جھنڈوں میں شریک ہیں، پھر بھی ہمارا فرق نہیں آتا. قبروں میں سجدہ کریں، ہمارے ایمان کو کچھ نہیں ہوتا. غیر اللہ کے نام پہ ہم نذریں چڑھائیں، ہمارے ایمان کو کچھ نہیں ہوتا. رات دن گناہوں میں مبتلا رہیں، ہمارے ایمان کو کچھ نہیں ہوتا. یہ عجیب ایمان ہے، کوئی امرت دھارا ہے کہ جو مرضی آئے کرو، یہ ایمان کھڑا ہے. یعنی آدمی نماز کے لیے وضو کرے، ہوا نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایمان ان کا نہیں ٹوٹتا. شرک بھی کرتے رہیں، ایمان کھڑا ہے. یہ عجیب بات. اس لیے خدا کے بندو سمجھو اللہ کے دین کو کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یا اسلام کو مان لو یا پھر انکار کر دو. اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے، اسلام کو ہم نے عزت نہیں دی. اسلام کی بنا پہ ہماری حفاظت ہوئی ہے، ہم نے اسلام کی حفاظت نہیں کی. اس لیے آدمی یا تو ایمان لائے پھر ٹھیک ایمان. اسی لیے وجہ ہے نا کہ کبھی کبھی آپ بیٹھے نا غور کریں، دیکھیں کہ سارے سرزمین عرب میں اللہ نے تمام نبی یہاں سے چن لیے. پھر کوئی بات تو تھی نا. وجہ کیا تھی کہ اس مٹی کی ایک خاصیت ہے کہ جو مانا ہے تو پھر ٹھیک ٹھیک مانا ہے اور نہیں مانا تو سیدھا انکار کر. ان میں وہ ڈھیلے میلے والی بات نہیں ہے. اس لیے اب دیکھیں نا جی، یہ زیادہ نفلیں نہیں پڑھیں گے، تہجد نہیں پڑھیں گے، بس فرض پڑھیں گے. کوئی وظیفے شریفے نہیں پڑھیں گے، کوئی چلے نہیں کاٹیں گے، کوئی ٹانگ پہ کھڑے نہیں ہوں گے، کوئی جناب لمبی لمبی تسبیحاں نہیں اٹھائیں گے. جب موقع ملے گا قرآن کھول لیں، بس اذان ہو جائیں، سنتیں پڑھ کے 5 منٹ موقع ملے قرآن اٹھا کے پڑھیں. اللہ کے کلام سے کوئی بڑا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ عین نماز پڑھیں گے جو حضور نے پڑھا ہے بس اتنی. مجال ہے کہ ایک کلمہ بھی ادھر ادھر کریں، بس اتنا پڑھ کے چلے جائیں. طواف روز نہیں کریں گے، لیکن جب کریں گے تو دین سمجھ کے کریں گے. ہمارا حال تو میں کل ہی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بندہ حج پہ آیا، مدینہ منورہ سے اس نے اپنی والدہ کو پتہ نہیں یا بھائی کو خط لکھا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کعبہ دکھایا، اللہ نے مجھے مدینہ پاک پہنچا دیا ہے. میں حضور کے روضے میں بیٹھا ہوں لیکن 2 دن سے مجھے بخار ہے، ذرا داتا صاحب کی مزار پہ جا کے میرے لیے دعا مانگنا. مجھے بتائیں یہ ایمان ہے؟
مدینے میں بیٹھا ہے روضہ شریف پہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا. بس یہ دعا کرو کہ اللہ صحیح ایمان نصیب. حقیقت ہے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, مجھے تو خود واللہ ہے, میں نعوذ باللہ کوئی ایسی بناوٹ نہیں کرا, مجھے تو خود اپنے اوپر کبھی کبھی شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں مسلمان بھی ہوں کہ نہیں, کہ لوگوں کو ہم تقریریں کرتے ہیں تقدیر اور خدا کا فیصلہ, اور ذرا ہمارا نقصان ہو تو ہم پریشان ہو جاتے. یہ ٹھیک ہے کہ انسان ہے, فطرت انسانی ہے, انسان ضعیف ہے, پریشانی ہوتی ہے, لیکن اگر اللہ پر ایمان ہو تو پھر پریشانی کا کیا معنی؟ اگر ایمان قوی ہو, اگر یقین ہو کہ جو میرے اللہ نے لکھا ہے وہ نہیں ٹل سکتا, پھر پریشانی کیا مطلب؟ تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا, بس ختم. معنی یہ ہے کہ ابھی ہمارا ایمان کمزور ہے نا, کہ ذرا تکلیف ہے تو بس جناب پریشان ہو گئے, کوئی نقصان ہوا پریشان ہو گئے, بیماری آئی ورنہ دیکھیں نا کتنی پیاری بات ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں, حضرت عثمان آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے پوچھا ماذا تشتکی, کہ عبداللہ ابن مسعود تمہیں کیا تکلیف ہے؟ فرمایا اشتکی بذنوبی, مجھے گناہوں کی تکلیف ہے. فرمایا میں طبیب مدینے منورہ سے شاہی طبیب تیرے علاج کے لیے بھیج دوں. چونکہ حضرت عثمان اس وقت خلیفہ تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں الطبیب الذی امرضنی, اصل طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے. طبیب تو میرا اللہ ہے, کیا طبیب بھیجو گے؟ ایمان ہے. حضرت عثمان نے عرض کیا کہ حضرت مہربانی کریں میں کچھ پیسے ہدیہ دوں تاکہ اپنے تکلیف میں اپنے علاج میں خرچ کریں. فرمایا جب تک تندرست تھا پیسوں کی ضرورت تھی تم نے نہیں بھیجا, اب مرنے کے وقت کیا کروں گا؟ ایمان ہے. انہوں نے کہا اپنی بچیوں کو دے دیں, آپ کی لڑکیاں ہیں, یہ پیسے ان کے کام آ جائیں گے. فرمایا علمتہن سورۃ الواقعہ, عثمان میں نے اپنی بیٹیوں کو سورت واقعہ پڑھائی ہوئی ہے, وہ روزانہ پڑھتی ہیں, کبھی بھوکھی نہیں رہیں گی. تو پھر تمہارے پیسوں کی ضرورت اندازہ فرمائیں. حضرت سیدنا عمر ہدیہ بھیجا, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں. اس زمانے میں ہدیہ 1000 درہم, اور غلام سے کہا کہ وہاں بیٹھ جانا کچھ دیر, دیکھنا کہ کیا کرتے ہیں. جب ہدیہ پہنچا کہا ماشاءاللہ امیر المومنین کو شکریہ ادا کر دینا, اور فوراً اپنے ساتھیوں کو بلایا کہ فلاں کو بلاؤ, فلاں کو بلاؤ, فلاں کو بلاؤ, تم لے جاؤ, تم لے جاؤ, تم لے جاؤ, تم لے جاؤ. کچھ نہیں. غلام واپس آیا, اس نے کہا حضرت جو دیا تھا نا آپ نے وہ چل گیا. انور میں مجھے پتا تھا وہ ایسے کریں, مجھے پتا تھا, اسی لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ, یہ اصحاب رسول ہیں, اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا ذرا دیکھ کے آنا. یہ تو نہیں ہے نا کہ آج پیروں کی کوٹھیوں پہ کوٹھیاں بنتی جا رہی ہیں, مرید کے گھر روٹی بھی نہیں ہے. یہ پیر بھی تھے, مرشد بھی تھے, اصحاب رسول بھی تھے, مقبول بھی تھے, میرے رب کے محبوب بھی تھے. یہ لوگ تھے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے من استن منکم فلیستن بمن قدمات, اگر تم لوگوں نے کسی کی تقلید کرنی ہے, پیروی کرنی ہے, تو ان لوگوں کی کرو جو گزر گئے. فاولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے تھے تم میرے مدنی کے صحابہ کی پیروی کرو, کیونکہ وہ لوگ تھے جن کے دل میں اللہ کا دین تھا, وہ لوگ تھے جن کے جوارے میں اللہ کے دین پر عمل تھا, وہ لوگ تھے جن کی راتیں مسلح پہ گزرتی تھیں اور جن کے دن گھوڑے کی پشت پہ جہاد میں گزرتے تھے.
وہ لوگ تھے جن کو اپنا کوئی فکر نہیں ہوتا تھا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ اگر خود کو بھی ضرورت ہوتی تھی لیکن دوسرے کو ترجیح دیتے تھے کہ وہ زیادہ غریب ہے اس کی مدد کرو میرا گزارا ہو جائے گا. جیسے کہ ایک اللہ والے نے لکھا, وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, ایک بندہ جو ہے بخارا سے, بلخ بخارا, تاشقند بخارا, جہاں سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ, فرماتی ہیں وہاں سے ایک نوجوان آیا ہمارے لنگر میں آ کے رہا کئی دن. فرماتی میں نے ان کی عبادت دیکھی, ان کے چہرے پہ نور دیکھا, مجھے سمجھ آئی کہ بندہ ہے اللہ والا. تو اللہ والے بھی پہچانے جاتے ہیں نہ, ایمان سے کہو بھنگی نہیں پہچانا جاتا, پہچانا جاتا, شرابی سگریٹ پینے والا نہیں پہچانا. ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ دیکھو انشاءاللہ 4 رکعتیں نہ بھول جائیں تو جو مرضی ہے کر لینا. نا تجربہ کر دیکھو کسی سگریٹ والے حکے والے کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھو انشاءاللہ سب کچھ بھول جائے گا. اتنی بدبو ہوتی ہے کہ بندہ جائے تو کدھر جائے نماز توڑ کے. دور سے پہچانا جاتا ہے, نہیں پہچانا جاتا. اسی طرح ایمان سے کہیں آپ کو کھلاڑی ہے تو پہچانا جاتا ہے, کوئی فلم کا ایکٹر ہے تو پہچانا جاتا ہے. اللہ کے ولی نہیں پہچانے جاتے. یہ کوئی بات ہے؟ ان کے چہرے پر علامت نہیں ہوتی, ان کے وجود سے اللہ کی ولایت کا نور نہیں جھلکتا. اس لیے فرماتی ہے میں نے سمجھا کہ یہ نوجوان کوئی پہنچا ہوا ہے تو میں نے ان کو بلایا. میں نے کہا ہاں بھائی اتنے دن ہو گئے تم نے حال احوال بھی نہیں سنا, کیا حال ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا حضرت میں پہلے حاضر ہوا ہوں, آپ بتائیں. پر میں ابھی اللہ کا شکر ہے مل جاتا ہے, کھا لیتے ہیں الحمدللہ, اور اگر نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں. تو نوجوان کہتے ہیں مسکرانے لگ گیا. فرماتے ہیں میں نے پوچھا بیٹا کیوں مسکراتے ہیں؟ اس نے کہا ہمارے علاقے میں کتوں کا بھی یہی حال ہے. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ان کو بھی ہڈی ڈال دو تو کھا لیتے ہیں, نہ دو تو مالک کا گھر تو وہ بھی چھوڑ کے نہیں جاتے, وہ بھی بیٹھے رہتے ہیں. میں نے کہا تمہارے علاقے کے نیک لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مل جائے تو دوسروں کو دے دیتے ہیں, نہ ملے تو شکر کرتے ہیں. انہوں نے کہا مقام یہ ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایک صحابی کے گھر میں ایک کسی نے بکری کی ایک سری بھیجی ہدیہ. اس نے حکم دیا کہ ساتھ کا ہمسایہ زیادہ بھوکا ہے اس کے گھر میں بھیجو. اس کے گھر میں جب گئی اس نے کہا میرا ہمسایہ زیادہ بھوکا ہے اس کے گھر میں بھیجو. 7 گھروں میں پھر کے پھر پہلے کے گھر میں واپس آ گئی. یہ تھے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ماشاءاللہ توبہ استغفر اللہ, دعا کرو بس اللہ ہمارے حال پہ رحمت کرے. حاجی صاحبان دعا کرے آ رہے ہیں, اللہ سب کو عزت کے ساتھ حج نصیب کرے, اللہ سب کے لیے حج میں آسانیاں پیدا فرمائے, سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اور دعا کرو دل سے اللہ سب کے عقیدے ٹھیک کر دے, اللہ مکے مدینے کا اثر ہو جائے. خالی آئیں تو خالی نہ جائیں بلکہ دامن رحمتوں سے بھر کے جائیں. لیکن دیکھ لینا اللہ معاف کرے سیٹ پہ جھگڑا ہوگا, بس میں لڑائی, خیمے میں لڑائی, مکان پہ لڑائی, بستر پہ لڑائی ہے حاجی. اللہ کے بندے جب تو نے احرام باندھ لیا تو لڑائیاں تو ختم ہو گئی, تو نے تو مردہ بن گیا. لڑائیاں تو زندہ لڑتے ہیں نا, تم نے تو کفن پہن لیا, لڑائی کیا مطلب؟ تم نے تو 2 چادریں پہن لی کہ مولا کفن باندھ کے تیرے دروازے پہ آیا ہوں, پتہ نہیں مرنے کے وقت یہ 2 چادریں بھی ملیں گی کہ نہیں ملیں گی. کتنے لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں, کوئی جنازہ نہیں, کفن بھی نہیں. یہ 2 چادریں باندھنے کا مقصد کیا تھا؟ ورنہ اللہ میاں کو کیا ضرورت تھی کہ ہم 2 کپڑے اتاریں اور 2 چادریں باندھیں؟ اسی لباس میں آ جاتے تو کیا ہو جاتا. یا اب جو ہم مکے میں رہتے ہیں کپڑے پہن کے نہیں رہتے ہیں, روز تو ہم نے احرام نہیں باندھا ہوا نا. وجہ کیا تھی کہ میقات سے نکلو, غسل کرو,
2 रकातें पढ़ो, तौबा करो और उसके बाद 2 चादरें बांध के अपने गुरूर तकब्बर को मिटा दो और लब्बैक पढ़ते हुए आ जाओ कि मैं मेरा मौला मुर्दा बन के तेरे दरबार पे आया हूँ। मुर्दे का क्या झगड़ा? कोई धक्का दे दे तो सब्र करो, तकलीफ आए तो सब्र करो, परेशानी आए तो सब्र करो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की इयानत करो, एक दूसरे के लिए बाजू बन जाओ। किसी को तकलीफ नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह किसी को तकलीफ न दे। अल्लाह पाक आपको भी मुझे भी दीन पे चलने की तौफीक दे। उम्रे के लिए लोगों को मुल्क से ले आता है भाई, अगर ट्रैवल एजेंट हैं, पैसे लेते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि ब्लैक न करे, धोखा न दे, गलत पैसे न ले, हराम न ले। दलाली जैसे कोई सामान बेचता है कि मैं कहता हूं मेरा सामान है, बेच आओ, इतने पैसे तुम्हें दूंगा, कोई बात नहीं, जायज है, कोई मना नहीं। हमारे एक दोस्त के अम्मा जान जो है हज को आने वाली हैं, तो उनका महरम कोई नहीं, बगैर महरम के शरीयत में हज पे आना मना है। समझ आ गई बात? जब तक औरत का महरम न हो सफर करना हराम है, अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया है। और अगर फुकहा ने गुंजाइश लिखी है कि औरत बूढ़ी है, यानी उस उम्र में पहुंच गई है कि अब उसको निकाह का, मर्द का ख्याल नहीं बाकी रहा, और वो भी किसी औरतों की जमात में मिल के आ जाए तो गुंजाइश है, वरना उसके लिए भी मना है। तो उसके बजाय आप वहां से हज बदल करा दें, और अगर बूढ़ी औरत है तो और औरतों के साथ आए, अकेले सफर न करे। और अल्लाह तेरी इज्जतों की हिफाजत करना चाहते हैं। हज बड़ा मुश्किल है, दुआ करो अल्लाह आसान फरमा दे। क्यों? देखो ना जी, एक कमरे में हम बैठे हैं, गैर औरतें हैं, गैर महरम हैं, और फिर हमारा हज बर्बाद हो जाए। हम ये कभी नहीं करेंगे कि औरतें एक कमरे में हो जाए और मर्द एक कमरे हो जाए। हाजी को उल्टा लटका दो, कहेगा बिल्कुल नहीं, मैंने बीवी के साथ सोना। तजर्बा कर लेना, हम तो यहाँ रहते हैं ना, हमारा तो रात दिन काम है। उसको कहो भी हाजी साहब तुम्हारी इज्जत का मसला है, भी 4 औरतें हैं 4 मर्द हैं, ये कमरा तुम ले लो, ये उनको दे दो, ताकि औरतें आजादी से बैठे। आजादी स्वयं इंसान है, नींद है, कपड़ा खुल जाता है, दुपट्टा उतर जाता है। क्यों तेरी बीवी के बाल कोई और देखे? क्यों चेहरे पे और की नजर पड़े? कहेगा सवाल ही पैदा नहीं होता। उसका नतीजा क्या होता है? बेपर्दगी, बेहिजाबी और सारा हज बर्बाद। इसलिए बगैर महरम के सफर करना शरीयत में हराम है। बच्चे जो हैं उन पे हज फर्ज नहीं होता जब तक बालिग न हो। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं, बालिग नहीं हैं, तो उलमा ने लिखा है कि वालिदैन जो हैं उनको इहराम बंधवाएं, उनको साथ ले जाएं और हर अमल में उनको साथ रखें। उनको भी अल्लाह पूरे हज का सवाब देंगे। इसलिए कि एक हदीस मुबारक में है, एक बीबी ने अपना दूध पीता हुआ बच्चा ऐसे हजूर के सामने किया, हजूर लिहाजा हज, इसका भी हज होगा? आपने फरमाया हाँ इसका भी हज होगा, तुझे भी सवाब मिलेगा। तो इसलिए अपने बच्चों को साथ ले जाएं, उनको एहराम बंधवाएं, हर काम में उनको साथ रखें, उनकी नियत भी करें। अगर वो बोलने के काबिल हैं तो खुद करें, उनको पूरे हज का सवाब मिलेगा। लेकिन हज फर्ज अदा नहीं होगा। क्या माना? जब बालिग हो जाएं, बड़े आदमी, पैसा आए तो फिर हज दोबारा करना होगा। जी कि अगर 8 ज़िलहज्जा को हम मिना में न जाएं और 9 तारीख को सीधा अरफात में चले जाएं, हज तो हो जाएगा, लेकिन क्या तकलीफ करने की जरूरत है? ना ही जाओ तो अच्छा है। न अरफात की तकलीफ भी आप क्यों करना चाहते हैं? 9 को न जाएं, अपने घर में रह जाएं, भाई यहाँ दुआ कर लेना, हज हो जाएगा। अल्लाह के बंदे, हज करना है तो बाकायदगी से करो, और अगर नहीं करना है तो अल्लाह मियाँ को बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, तुम न जाओ, फिक्र न करो, अरफात वीरान नहीं हो जाएगा। अल्लाह के बंदे क्यों? हाँ, एक आदमी मजबूर है, कोई ड्यूटी है, माजूरी है, वो गरीब 8 को मिना नहीं जा सकता, माजूर है, तो 9 को भी एहराम बांध के अरफात चला जाए, हज हो जाएगा। लेकिन अगर मजबूरी न हो
تو باقاعدہ 8 کو جاؤ، سارا دن مینا میں رہیں، رات مینا میں رہیں، وہاں سے صبح کو عرفات میں جائیں، پورے 5 دن حج کے وہاں گزاریں، تاکہ ہر سنت کا، فرض کا، واجب کا، مستحب کا ثواب ملے۔ کہتا جی مزدلفہ میں ہم جو ہے آدھی رات کے بعد پہنچے، آدھی رات کے بعد بھی پہنچو تو یہ سارے گزارے ڈھونڈنا چاہتے ہو نا، تم عرفات سے مغرب کے بعد نکلو، اب جب اللہ پہنچائے تم تو سنت کے مطابق چلو نا۔ اصل پتہ ہے یہاں جو رہتے ہیں نا مکے میں، ہم پرانے جو ہو گئے نا، ہمارا حال بھی یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ تمہارا حال ایسا ہے تو ہم کوئی پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمارا حج پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ حج نہیں ہوتا، وہ پکنک ہوتی ہے۔ کیا کرتے ہیں کہ جی 9 تاریخ کو عشاء کے بعد، بلکہ 10 بجے 11 بجے یہاں سے احرام باندھ کے غسل کر کے اپنی کاروں پہ نکلیں گے، ساری روڈیں صاف ہیں، عرفات میں تو بندہ ہی کوئی نہیں نا، 10 منٹ میں عرفات پہنچ جائیں گے۔ جب الرحمت کھانا ساتھ ہوگا، بچے ساتھ ہوں گے، کھانا وانا کھائیں گے، چائے وائے پئیں گے، دعا مانگ لیں گے لبیک پڑھتے ہوئے۔ اب روڈیں مزدلفہ کی صاف ہو جائیں گی، کیونکہ رات کے 2-3 بج جائیں گے نا۔ پھر ٹھیک مزدلفہ آ کے وہاں جناب بیٹھ کے دعا مانگ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد سیدھے وہاں سے مینا آ جائیں گے۔ ابھی انشاءاللہ فجر کی نماز نہیں ہوگی، کنکری مار سر مڈا احرام کھول کے گھر، اللہ اکبر، حج ہو گیا۔ باقی رہ گئی 2 دن کی کنکریاں، 11-12 کی، کسی کو کہیں گے یار یہ 50 ریال لو، جاؤ میری طرف سے کنکری مار کے، وہ کہے گا حاضر کھڑے ہیں، دمادم مستقل اندر موجود ہیں پیسے والے۔ حج کرو تو سنت کے مطابق، نہیں کرنا ہے اللہ نے زندگی میں ایک دفعہ فرض کیا ہے، کوئی ہر سال فرض نہیں ہے، ساری زندگی میں ایک دفعہ فرض، لیکن اگر اللہ توفیق دے تو پھر پوری طرح ادا کرو، ہر فرض، واجب، سنت، مستحب، قدم قدم حضور کی سنت کے مطابق۔ مکہ کے لوگ جو ہیں ان کو بھی مینا میں رہنا ہوگا، ہاں جناب، حج پڑھیں گے تو رہنا ہوگا۔ اگر طواف کرتے ہوئے میں بھول گیا اور بھول کر مجھ سے 1 یا 2 چکر زیادہ ہو گئے، کچھ نہیں ہوتا، طواف آپ کا ہو گیا اور کوئی گناہ نہیں، لیکن آئندہ احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ یاد کر لیا یا ایسے انگلیوں پہ ہاتھ رکھ لیا تاکہ آدمی نہ بھولے، لیکن اگر بھول کے 1-2 زیادہ ہو گئے، کب ہو گئے، تم نے سمجھا کہ میں نے پورے کیے ہیں، انشاءاللہ اللہ قبول فرما لیں گے۔ جو نمازیں قضا کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے ادا پڑھتے، جتنی قضا ہو گئی ہیں ادا کرنے کی کوشش کرو، اصل علاج توبہ ہے۔ اگر ایک آدمی نے 4 یا 5 طواف اکٹھے کر لیے، بعد میں 2 رکعت پڑھے، سب کی جائز ہے، لیکن اکٹھے کا معنی یوں نہیں ہوتا کہ 7 21 چکر لگا لے کہ 3 طواف ہو گئے ہے نا۔ جب 7 کا چکر پورا ہو جائے تو 1 طواف پورا ہو گیا، اب دوسرے کے لیے پھر نیت کریں، یہ نہیں کہ بس لگا ہی رہے۔ وہ ایک حاجی صاحب آئے تھے طواف کرنے کے لیے، پرانی بات ہے، وہ آدمی بھیجے آ کے بھائی پتہ تو کرو، اتنا دیر ہو گئی، صبح کو گیا تھا، اب ظہر ہو گئی، خدا کا بندہ کہاں گیا؟ وہ آئے تو جناب وہ طواف میں لگا ہوا ہے اور بالکل بے ہوش ہے بیچارہ، پسینہ پسینہ، احرام بھیگے ہوئے ہیں، گرمی کا دن تھا، کیا ہو گیا بھائی؟ کہتا ہے جی لوگ بس کریں تو میں بھی بس کروں، لوگ جو لگے ہوئے ہیں تو میں بھی تو لگا ہوا ہوں نا، ابھی یہ ختم کریں تو میں بھی ختم کروں۔ انہوں نے کہا بے وقوف، یہ تو ختم نہیں کرتے، تمہارے کتنے چکر ہو گئے؟ انہوں نے کہا چکروں کا مجھے اپنا ہوش نہیں، تم چکر پوچھتے ہو، میں تو صبح 7 بجے کا لگا ہوا ہوں، نماز پڑھی پھر شروع ہو گیا۔ یہ طواف نہیں ہوتا، کچھ مسئلہ سمجھا کرو۔ داڑھی کو درست کرنے کے لیے اگر یہاں کے بال نکالے جائیں تو فقہا نے اجازت دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لحیہ یہ ہے۔ جو شخص سود خور ہو اس کی دعوت کھانا بالکل حرام، سود والے پیسوں کے ساتھ دعوت کھلائے گا نا، تمہارے لیے ایک علیحدہ رکھے ہوئے ہیں پاک،
میں نے پہلے حج کیا ہے، اب میں نے اس مہینے میں عمرہ کیا ہے، اگر حج کرو گے تو پھر تمتع کی بکری تمہیں ایک دینی ہوگی مینا میں۔ اگر میں نے کسی مرحوم کے لیے ان دنوں میں عمرہ کیا، ان پہ وہ کوئی حج فرض نہیں ہوتا۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، ادا کر چکے ہو تو بس اب تمہاری مرضی، کرو کرو نہ کرو نہ کرو۔ میرے حقیقی چچا مر گئے، اللہ مغفرت، ان کی اولاد کوئی نہیں، نہ کوئی بھائی بہن ہے، ایک مکان تھا جو بیوی کو دے گا، ٹھیک ہے،